آیہ مبارکہ نمبر 40۔ اس مبارک آیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا۔ 3 مرتبہ اکٹھے ذکر آیا، 3 مرتبہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ سے ذکر آیا، اور 3 مرتبہ یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر باکمال آیا۔ اب اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ اکٹھا ذکر کہاں پہ آیا؟ اثنین، وہ دونوں کا ذکر اکٹھا ہو گیا۔ اثنین، اس کے بعد ہما، ضمیر تثنیہ، یہاں بھی میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اکٹھا آیا، ضمیر تثنیہ۔ اس کے بعد معنا، ضمیر جمع متکلم، ادھر بھی آقا کریم علیہ السلام کا اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اکٹھے آیا۔ اثنین، ہما، معنا، یہاں پر میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اکٹھے آیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر الگ سے آیا، ثانی۔ اس کے بعد یقول، صیغہ واحد غائب۔ اس کے بعد لصاحبہ، ہا ضمیر متصل، تو ثانی یقول اور لصاحبہ میں میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر باکمال آیا۔ پھر 3 صیغے ایسے ہیں جدھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر الگ سے آیا۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ لصاحبہ میں صاحب، اور اس کے بعد لا تحزن میں ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ضمیر مستتر انت، اور اس کے بعد سکینتہ حاضر، سکینتہ ضمیر متصل، تو لصاحبہ لا تحزن اور سکینتہ میں ضمیر متصل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر الگ سے آیا۔ اس کے بعد تنصروہ، نصرہ، اخرجہ، ایدہ، ضمیر متصل، ضمائر متصل، اور مرجع میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس حوالے سے منفرد شناخت رکھتی ہے، جس میں آقا اور غلام کا ذکر 3 مرتبہ اکٹھے آیا، 3 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر الگ سے آیا، اور 3 مرتبہ یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر الگ سے آیا۔ اور پھر آپ دیکھیں، قرآن کریم پڑھتے چلے جائیں، بہت ساری آیات ہیں جن کا شان نزول یا تو قرآن کی دوسری آیات بیان کرتی ہیں، یا حدیث مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پتہ چلتا ہے، یا اسماء الرجال سے پتہ چلتا ہے، یا تابعین تبع تابعین کے ذکر سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن حضرات عزیز وقار، یہ قرآن کریم کی منفرد آیہ مبارکہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تشخیصات اس میں بیان کر دی ہیں، اور تعیین اور تصریح بھی خود فرما دی ہے۔ اس میں 3 جو تشخیصات ہیں، ایک ہے تشخیص زمان کہ یہ کب آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اذ اخرجہ، ہجرت کا زمانہ ہے، زمانے کی بات کر دی، تشخیص زمان۔ اور پھر یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ اذ ہما فی الغار، تشخیص مکان۔ اور پھر یہ کس وقت نازل ہوئی؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابی سے فرما رہے تھے تو وہ وقت بھی بیان کر دیا، تشخیص وقت بھی کر دی، تشخیص زمان، تشخیص مکان اور تشخیص وقت۔ اللہ نے تعیین اور تصریح بھی خود فرما دی کہ یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی، کن احباب اور کن حضرات کے حق میں نازل ہوئی۔ تو یہ منفرد مقام ہے۔ فرمایا ہر جگہ صیغہ غائب کا ہے، اذ اخرجہ، اذ ایدہ، اذ اخرجہ، اذ یقول سکینتہ، ہر جگہ صیغہ غائب کا ہے۔ اذ اخرجہ، اذ یقول سکینتہ، درمیان میں ایک ٹکڑا آتا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا مصدق بنانا تھا، حضور کا مصدق بنانا تھا۔ اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کو معیت تامہ، معیت خاصہ عطا فرمائی، اور اس جگہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے حبیب اپنے پیارے باوفا ساتھی سے کہیں کہ غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس جگہ پہ معیت تامہ، معیت خاصہ عطا فرما کے صدیق اکبر کو حضور کا مصدق بنا دیا۔ اور حضرت ذی وقار ہر طرف سے معیت تامہ، معیت خاصہ عطا